شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا قصہ سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور ان پر زیادتی کرتا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اس کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہو جاتی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت، کہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھ کو خدا نے دیا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجیے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی خدا نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں فساد کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بولا کہ یہ مال مجھے میری دانش کے زور سے ملا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ خدا نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت و طاقت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بہت زیادہ تھی ہلاک کر ڈالی ہیں، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ تو ایک روز قارون بڑی آرائش و ٹھاٹھ سے اپنی قوم کے سامنے نکلے، تو وہ لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے۔ کہنے لگے، جیسا کہ مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں ملتا، وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ اور جو لوگ علم دیے گئے تھے وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب خدا کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں کو ہی ملے گا۔ بس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، تو خدا کے سوا کوئی جماعت مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے، ہائے شامت خدا، تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر خدا ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ ہائے خرابی، کافر نجات نہیں پا سکتے، وہ جو آخرت کو گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام نیک تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ حضرت ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نسب بھی بیان کیا ہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عمران بن قاسب کے بیٹے ہیں۔ ابن جریر نے کہا ہے کہ اکثر اہل علم کا یہی قول ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا، اور ابن اسحاق کے قول کی تردید کی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کو منور کہتے تھے، کیونکہ وہ تورات کو بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھتا تھا، لیکن وہ اللہ کا دشمن اور منافق بن گیا، جیسا کہ سامری منافق ہو گیا تھا۔ کثرت مال کی وجہ سے اس کی سرکشی اور بغاوت نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کثیر خزانوں کا ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ یہ صورتحال تھی کہ ان کے خزانوں کی چابیاں اٹھانا طاقتور مردوں کی جماعت پر مشکل اور سخت دشوار ہوتا تھا، اور کہا گیا ہے کہ وہ چمڑے سے بنائی گئی تھی اور 60 کھچروں پر اٹھائی جاتی تھی۔ اس کی قوم میں سے اس کے خیر خواہ اور نصیحت کرنے والوں نے اس سے نصیحت کی اور سمجھایا کہ اترا نہیں، یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال سے اکڑ نہیں، اور دنیا پر فخر نہ کر، اس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے دیے ہوئے میں سے آخرت بھی حاصل کر لو۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ تیری کوششیں اور تیری محنت زیادہ تو آخرت کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہمیشہ کا گھر ہے، اور اس کے ساتھ دنیا کا حصہ نہ بھول کہ حلال اور پاک چیزیں حاصل کرو اور کھاؤ، لذت اٹھاؤ۔ غریب و مسکین اللہ کی مخلوق پر احسان بھی کرتے رہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے، اور ملک میں فساد نہ کرو، یعنی لوگوں کے ساتھ برائی اور ان پر ظلم نہ کرو۔
کیونکہ اگر ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے سزا دیں گے، اور اسی طرح کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت بھی واپس چھین لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ملک میں فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس ساری نصیحت کا اس کے پاس جواب صرف یہ تھا کہ اس نے کہہ دیا کہ مجھے یہ سب کچھ اپنے علم و ہنر کی بدولت ملا ہے۔ آپ کی اس نصیحت و فہمائش پر مجھے کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس کا استحقاق رکھتا ہوں اور میں اس کا اہل ہوں۔ اگر میں اللہ کا پسندیدہ اور محبوب نہ ہوتا تو مجھے اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ عطا نہ فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظریہ کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو ہلاک کیا ہے کہ وہ اس سے طاقت اور افراد سے قوت میں زیادہ تھے، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر اس کی یہ بات صحیح ہے تو جو لوگ اس سے پہلے مال و دولت میں زیادہ تھے ان کو ہم ہلاک نہ کرتے۔ اس کو مال کا زیادہ ملتا ہماری محبت اور محبوب ہونے کی دلیل نہیں ہے، جیسا کہ کلام پاک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں ہمارے قریب اور پیار نہیں کر سکتے، ہاں جو اللہ پر ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو مال اور بیٹے زیادہ دے رہے ہیں تو کیا ہم ان کی بلائیوں میں جلدی کرتے ہیں، بلکہ وہ سمجھتے نہیں۔ یہ تردید ہمارے اسی نظریے کی تائید کرتی ہے کہ اس سے مراد اس کا علم اور اس کی صلاحیتیں ہیں جن پر اس نے اعتماد کیا اور اس کا اظہار کیا۔ اسی طرح آج کل کے لوگوں کا جو نظریہ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے پاس کیمیا کا علم تھا، یہ اس کو اسم اعظم یاد تھا، اس کی وجہ سے اس کے پاس بہت سا مال و دولت اکٹھا ہو گیا، کیونکہ علم کیمیا ایک خیالی اور وہمی چیز ہے، اس سے چیزوں کی حقیقت نہیں بدل سکتی اور نہ ہی اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کے مشابہ ہو سکتی ہے، اور اس میں اعظم سے صرف مومن و مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے، کافر کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ قارون اندرونی طور پر کافر اور ظاہری لحاظ سے منافق تھا، ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، تو اس صورت میں اس کا جواب صحیح نہیں بنتا۔ دو باتوں کے درمیان موافقت اور مناسبت باقی نہیں رہتی۔ اپنی قوم کے سامنے اپنی پوری ٹھاٹ باٹ اور زیب و زینت کے ساتھ نکلا۔ بہت سے مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ وہ خصوصی لباس اور سواریوں اور نوکروں چاکروں کے پورے پروٹوکول کے ساتھ نکلا، تو اس کی دنیاوی چمک و دمک کو اہمیت دینے والے لوگوں نے یہ دیکھ کر کہا اور اس کی تمنا کی کہ کاش ہم بھی اس جیسے ہو جائیں، اور اس کی پوزیشن اور مال و دولت پر آرزو اور رشک کرنے لگے۔ لیکن جب فہم و فراست والے علماء اور دنیا سے بے نیاز عقل مندوں نے ان کی یہ بات سنی تو ان لوگوں کو کہا کہ تم پر افسوس ہے، ایسا رشک کرتے ہو، بلکہ اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے ہے وہ بہتر ہے، یعنی آخرت میں اللہ کا دیا ہوا بدلہ زیادہ بہتر اور دیرپا اور بلند و بالا ہے۔ اس نصیحت کا فائدہ اور ہمت و حوصلہ جو آخرت کے گھر کو حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے وہ اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی ہو اور اسے ثابت قدم رکھا ہو۔ وہ دنیا کو کوئی حیثیت نہیں دیتا، وہ اس کی محنت آخرت کے لیے ہوتی ہے۔ بعض علماء نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو پسند کرتے ہیں جو شبہات آنے پر کھل جاتی ہے، اور عقل کو جو شہوات کے موقع پر اپنا کمال ظاہر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اور اس کے محل کو زمین میں دھنسا دیا تو کوئی نہ تھا جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ قارون کے زیب و زینت کے ساتھ نکلنے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تو ساتھ ہی فرما دیا کہ ہم نے اسے اور اس کے محل کو زمین بوس کر دیا، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی
اپنا تہبند لٹکائے ہوئے چل رہا تھا تو اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا اور قیامت کے دن تک رات وہ زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔